آج ہم ایک ایسے خفیہ اور انتہائی اہم منصوبے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے عالمی سیاست، تیل کی معیشت اور مشرق وسطی کی طاقت کے توازن کو خاموشی سے بدلنا شروع کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ ہے سعودی عربیہ کا، جس کا مقصد دنیا کے سب سے حساس سمندری راستے اسٹریٹ آف ہرموز کو بائی پاس کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کیوں اتنا اہم ہے۔ یہ ایک تنگ سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کی تقریباً 20% تیل کی سپلائی گزرتی ہے۔ خلیج فارس کے ممالک، خاص طور پر ایران، یونائیٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عرب اپنی تیل کی برآمدات اسی راستے سے دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہی راستہ سب سے بڑا خطرہ بھی ہے، کیونکہ کسی بھی وقت یہاں کشیدگی، جنگ یا پابندیوں کی وجہ سے سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب نے اسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے ایک ایسا متبادل راستہ بنانے کی منصوبہ بندی کی ہے جو نہ صرف محفوظ ہو بلکہ تیل کی ترسیل کو تیز اور مستحکم بھی بنائے۔ اس منصوبے کا بنیادی تصور یہ ہے کہ تیل کو خلیج فارس کے بجائے ریڈ سی کے ذریعے دنیا تک پہنچایا جائے تاکہ ہرمز کی اہمیت کم ہو جائے۔ اس منصوبے کی سب سے بڑی خاص بات اس کا انفراسٹرکچر ہے، جس میں جدید پائپ لائنز، آئل ٹرمینلز اور پورٹس شامل ہیں۔ سعودی عرب پہلے ہی ایک اہم پائپ لائن ایسٹ ویسٹ پائپ لائن چلا رہا ہے جو مشرقی علاقوں سے تیل کو مغربی ساحل تک لے جاتی ہے۔ یہ پائپ لائن دراصل اس بڑے منصوبے کی بنیاد ہے، جسے اب مزید وسعت دی جا رہی ہے تاکہ زیادہ مقدار میں تیل کو بغیر کسی سمندری خطرے کے منتقل کیا جا سکے۔ اس منصوبے کی ڈیزائننگ انتہائی اسٹریٹجک ہے۔ سعودی عرب نے اپنے جغرافیے کو استعمال کرتے ہوئے ملک کے اندر ہی ایک ایسا نیٹ ورک تیار کیا ہے جو نہ صرف محفوظ ہے بلکہ دشمن کی پہنچ سے بھی کافی حد تک دور ہے۔ پائپ لائنز کو زمین کے اندر گہرائی میں بچھایا گیا ہے اور ان کے ساتھ جدید مانیٹرنگ سسٹمز نصب کیے گئے ہیں جو کسی بھی ممکنہ حملے یا لیکیج کو فوری طور پر پکڑ سکتے ہیں۔ کارکردگی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ منصوبہ انتہائی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں پہلے تیل کو جہازوں کے ذریعے ہرمز سے گزارنا پڑتا تھا، اب وہی تیل براہ راست سعودی بندرگاہوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوتی ہے بلکہ اخراجات بھی کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شپنگ، انشورنس کے اخراجات بھی کم ہو جاتے ہیں کیونکہ خطرناک علاقوں سے گزرنے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اس منصوبے کا ایک اور اہم پہلو اس کی سیکورٹی ہے۔ ہرمز کے برعکس، جہاں ہر وقت جیوپولیٹیکل کشیدگی رہتی ہے، سعودی عرب کے اندرونی راستے زیادہ محفوظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر خلیج فارس میں کوئی تنازع ہو بھی جائے تو سعودی عرب اپنی تیل کی سپلائی جاری رکھ سکتا ہے۔ یہی اس منصوبے کا سب سے بڑا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے، یعنی توانائی کی خود مختاری۔ سعودی عرب اب صرف ایک تیل پیدا کرنے والا ملک نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک انرجی کنٹرولر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں اس کا کردار مزید مضبوط ہو اور وہ کسی ایک راستے یا خطے پر انحصار نہ کرے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ صرف تیل تک محدود نہیں ہے۔ سعودی عرب اسے ایک بڑے اقتصادی وژن کا حصہ بنا رہا ہے، جس میں صنعتی زونز، لاجسٹکس ہبز اور نئی بندرگاہیں شامل ہیں۔ اس طرح نہ صرف تیل بلکہ دیگر تجارتی سامان بھی آسانی سے منتقل کیا جا سکے گا۔ اگر ہم اس کے عالمی اثرات کی بات کریں تو یہ منصوبہ واقعی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس سے ہرمز کی اسٹریٹجک اہمیت کم ہو جائے گی، جس کا براہ راست اثر ایران کی جغرافیائی طاقت پر پڑے گا، کیونکہ ایران طویل عرصے سے ہرمز پر اپنی پوزیشن کو ایک دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا آیا ہے۔ دوسری طرف یہ منصوبہ عالمی تیل کی قیمتوں کو بھی مستحکم کر سکتا ہے، کیونکہ جب سپلائی کے متبادل راستے موجود ہوں گے تو کسی ایک جگہ پر بحران آنے سے پوری دنیا متاثر نہیں ہوگی۔ ٹیکنیکل پہلوؤں پر نظر ڈالیں تو اس منصوبے میں جدید ترین انجینئرنگ استعمال کی جا رہی ہے۔ پائپ لائنز کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ شدید گرمی، ریت کے طوفان اور دیگر ماحولیاتی چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل کنٹرول سسٹمز بھی لگائے گئے ہیں جو ریئل ٹائم ڈیٹا فراہم کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ سعودی عرب کے وژن 2030 کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، جس کا مقصد معیشت کو تیل پر انحصار سے نکال کر متنوع بنانا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ تیل کو ختم نہیں کر رہا بلکہ اسے مزید اسٹریٹجک بنا رہا ہے۔ اگر ہم ڈیزائن کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ منصوبہ صرف ایک انفراسٹرکچر نہیں بلکہ ایک مکمل سسٹم ہے۔ اس میں ہر چیز کو مربوط انداز میں بنایا گیا ہے،
चाहे वो पाइपलाइन हो, पोर्ट हो या सिक्योरिटी नेटवर्क। इसका मकसद एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जो खुद मुख्तार हो और किसी बैरूनी खतरे से मुतासिर ना हो। सऊदी अरब इस मंसूबे के जरिए न सिर्फ अपनी मईशत को महफूज बना रहा है, बल्कि आलमी सतह पर अपनी पोजीशन को भी मजबूत कर रहा है। वो ये पैगाम देना चाहता है कि वो सिर्फ वसाइल का मालिक नहीं, बल्कि उन वसाइल के बहाव को कंट्रोल करने की सलाहियत भी रखता है। मजीद दिलचस्प पहलू ये है कि इस मंसूबे में जदीद टेक्नोलॉजी जैसे AI बीसॉड मॉनिटरिंग, सैटेलाइट ट्रैकिंग और ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम्स शामिल किए जा रहे हैं, जो उसे मुस्तकबल के तकाज़ों के मुताबिक बनाते हैं। ये मंसूबा इस बात की भी इक्कासी करता है कि किस तरह जोग्राफिया और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक मुल्क अपनी स्ट्रेटेजिक ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। जहां एक तरफ समंदर खतरा बन सकता है, वहीं जमीन के अंदर छिपी पाइपलाइन एक महफूज रास्ता फराहम करती है। आखिर में अगर हम उस पूरे मंसूबे का खुलासा करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सऊदी अरब खामोशी से एक ऐसा नेटवर्क बना रहा है जो न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए तवानाई की सप्लाई को तब्दील कर सकता है। और आने वाले वक्त में जब भी हरमुज का जिक्र होगा तो उसके साथ एक मुतबादल रास्ते की बात भी जरूर की जाएगी।